اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه السلام. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. حمد و صلاۃ کے بعد ادارہ غوثیہ رضویہ کا ہفتہ وار درس شریعت، آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہم ترین ایک سوال کا جواب ہے۔ اس وقت تقریباً اکثر مسلمان پریشانی، تنگ دستی، اس طرح کے معاملات میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر سے پریشانیاں، بولے تو صحیح، ہمارے گھر سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر اس پریشانی کے ختم کرنے کا حل ہے کیا؟ آج کا موضوع یہ ہے۔ آخر انسان اور عام انسان نہیں ہے، مسلمان ہے، اللہ کریم کو وحدہ اور اس کے آخری نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنے والا مسلمان، اور وہ اس طرح خام میں پریشان، تو یہ چیز سمجھ میں قبل اس کے کہ میں آپ کو اس طرف لے چلوں، تمہید کے طور پر چند باتیں آپ سے پوچھنی ہیں تاکہ ہمیں وہ بات صحیح معنوں میں سمجھ بھی آ سکے۔ کوئی ایک شخص ہے، اس کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ شدید، اتنی بھوک، اتنی کہ آپ اس کو روٹی دیں تو وہ سالن کا انتظار کیے بغیر شروع ہو جائے گا۔ اب جب شدید بھوک میں ہو انسان تو پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ہمیں چاہیے اس پریشانی کا علاج، اس کا حل۔ کون سی پریشانی کا کہ وہ شدید کیا ہو گیا؟
بھوکا ہو گیا. اب ہم نے کیا کیا؟ کوئی 10-15 تولے سونا لیا اور برتن میں رکھ کے نا اس کو کہا بھائی آپ اس کو کھا لیں کیونکہ آپ بھوکے ہیں نا, آپ کی پریشانی کیا ہو جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں, پوچھنا آپ سے. وہ نہایت ہی شدید ترین بھوک میں مبتلا اور نہایت ہی پریشانی کا شکار ہے, اور ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے چلے ہیں کہ بھائی آپ پریشان ہیں, آپ کو شدید بھوک ہے, یہ لے 15 تولے 20 تولے سونا ہم آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے لائے ہیں, اس کو آپ کھا جائیں آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. سوال کیا ہے میں نے, جواب دینا میرے بزرگوں اور بھائیوں نے, کیا اس بندے کی پریشانی اس طرح دور ہو جائے گی؟ کیوں بھائی؟ ایک روٹی کی قیمت ہے 6 روپے, 8 روپے, لاچا 10 روپے. اس کو 10 روپے کی روٹی مل جاتی اگر, 5 روپے کی روٹی مل جاتی اگر, تو اس کی پریشانی کیا ہو جانی تھی؟ کم از کم آپ کو بولنا ہوگا, ورنہ پھر میں آپ کو کئی بار کہہ چکا مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے. پھر یہاں لے آنے کا, وقت دینے کا مقصد یہ کہ آپ کو بھی سمجھ آئے, آپ کو بھی اسلام اور شریعت کی اس بات کا علم ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے یہاں درس کرنے کا, اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ رسول کی معرفت پہچان ہو جائے, شریعت کا علم آ جائے کہ یہ معاملہ یوں نہیں بلکہ یوں حل ہوگا, یہ اس طرح جائز نہیں بلکہ اس طرح جائز ہوگا. اب ایک بندہ جس کی پریشانی کا حل 5 سے لے کے 10 روپے میں موجود تھا, اور ہم نے کوئی 7-8 لاکھ روپیہ اس کو قیمتی چیز کھلا دی, آپ سے سوال ہے اس کی پریشانی دور ہوگی؟ 5 روپے کی جگہ 10 لاکھ کا سونا کھلا دیں آپ اس کو, پریشانی دور ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ پہلے پریشان تھا اب مر جائے گا. ظاہر ہے سونا کھا کے بندے نے بچنا تھوڑی ہے, پہلے صرف پریشان تھا اب کیا ہو جائے گا. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ 5 روپے میں اس کی پریشانی دور ہو رہی ہے, 10 لاکھ میں الٹا وہ مرنے کے قریب ہے. وجہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ آپ بولتے نہیں, آپ کو سمجھ ہے, صرف اب شرم کے بارے بولتے نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو آپ سب کو علم میں ہے کہ جو اس پریشانی کا حل تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جو اس کی پریشانی کا حل تھا ہم نے اس کو اپنی عقل کے اعتبار سے ہم نے کہا نہیں ہم یوں کریں گے. تو جو قانون چاہتا تھا پریشانی کا حل, اس میں 5 روپے سے پریشانی کیا ہو جانی تھی. ہم نے کہا نہیں, ہم تو اپنی عقل کو لے آئیں گے, جو ہم چاہیں گے وہی کریں گے. تو ہم 5 روپے کی جگہ 10 نہیں, 10 لاکھ نہیں, 10 ارب کا سونا بھی آپ اس کو کھلا دیں, پریشانی دور ہو سکتی؟ قصور یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے قانون کو چھوڑا, اپنی عقل کو سامنے لائے. یوں نہیں بلکہ یوں کریں گے, یوں نہیں بلکہ بس مینوان. ایسے ہی اس وقت جو مسلمان کے گھر میں پریشانیاں ہیں, پریشانیوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, ان کا بھی قرآن و سنت میں قانون کے تحت ایک حل دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کا مسلم, ہمارا وہ مسلمان بھائی اور ہماری مسلم وہ بہن, وہ قانون کو چھوڑ کے جو اس پریشانی کا حل اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, اس قانون کو چھوڑ کے, اس حل کو چھوڑ کے وہ الٹا ان کاموں میں مصروف ہے جن کی وجہ سے مزید پریشانیاں بڑھتی ہیں, جیسے کہ سونے کی مثال آپ کے سامنے رکھی. اب میں اگر بات کہوں اپنی جانب سے تو مجھے آپ کذاب کہہ سکتے ہیں. اگر میں بات کروں رب کے قرآن سے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ غفلت کے شکار ہو گئے. ان لوگوں نے قانون کو چھوڑ کے اپنی عقلوں کو دخل دیا, اور پتہ ہے کن نفوس قدسیہ کے قانون کو توڑ کے اپنی جھوٹی عقل کو سامنے لے آئے. اللہ عز و جل اور اس کے پاک محبوب نے جو قانون دیے تھے
میرے بھائی یہ ناممکن بات ہے کہ رب تعالیٰ اس کا محبوب کوئی قانون دے اور بندہ اس کے خلاف اپنی عقل کو لے آئے اور پھر وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے، پریشانیوں سے بچ جائے. یہ بات ناممکن ہے. کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مثل ہو سکتا؟ جب اس نے ایک قانون دیا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس پریشانی کا حل یہ ہے، اور پھر اس نے اپنا جو محبوب بنایا ہے وہ نبیوں میں بھی کسی کو اس جیسا نہیں بنایا. انبیاء اور رسول کی جماعت میں اپنے محبوب جیسا کسی کو بھی. تو محبوب ایک علاج دے رہے، اللہ عز و جل ایک علاج دے رہا ہے ایک مسئلے کا، اور بندہ ان دونوں ذوات مقدسہ کے دیے ہوئے علاج اور قانون کو ترک کر دے یکسر، اور اپنی عقل کو نہیں یوں نہیں بلکہ یوں نہیں بلکہ، تو وہ زیادہ پریشان ہوگا یا پریشانی کم ہوگی؟ بس ہم نے یہی کیا ہوا آج کل. آج مسلمان سکون کی تلاش میں، آج مسلمان اپنے دل کے سکون کی تلاش میں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی فلمیں ڈرامے اور گانے باجے میں جا کے سکون تلاش کرتا ہے. آج کا مسلمان اپنے دل کے سکون کی تلاش کے لیے کوئی کسی غیر عورت سے تعلق رکھ کے سکون کی متلاشی ہے، کوئی جنابے والا سینما ہال میں جا کے سکون کا متلاشی ہے. الغرض مختلف انداز سے گناہوں میں ڈوب کر یہ آج کا انسان سکون کا متلاشی ہے اور چاہتا ہے میری پریشانیوں والی کیفیات دور ہو جائیں. میرے بھائی یہ تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے، یہ تیری بھول ہے. اگر تو چاہتا ہے تیری قلبی پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر سے پریشانیاں نکل جائیں، رحمت ہی رحمت ہو، برکت ہی برکت ہو، تیرا دل سکون سے بھر دیا جائے، تیرے دل میں سکینہ اتار دیا جائے، تیرے دل میں ایسے سمجھے کہ فضل اور رحمت کی برسات اور بارش شروع ہو جائے، نہ میری مان نہ اپنی مان، جو رب کا قرآن کہتا ہے، جو رب کا فرمان ہے، بس اس سکون کو، اس پریشانی کو دور وہاں سے کرا. انشاءاللہ جب تو رب کا دیا ہوا علاج اپنائے گا، اللہ کے فضل سے تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. علاج کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن پاک اللہ کا فرمان ہے. کم از کم کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، جو اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مانتا اور سمجھتا ہے وہ اپنے رب کے کسی بھی دیے ہوئے قانون میں شک کر سکتا؟ اپنے رب کے دیے ہوئے احکامات میں کم از کم مسلمان کو شک ہو سکتا؟ اب دیکھو آج کا مسلم دل کا سکون کہاں کہاں غلیظ گناہوں میں، غلیظ ترین کاموں میں، فحش اور بے حیائی کے کاموں میں تلاش کرتا ہے، اور اللہ کریم نے آپ کے دل کے اس سکون کا حل کہاں رکھا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو گیا جیسے روٹی اور سونے کی مثال آپ کو تمہید میں سمجھائی تھی. اللہ فرماتا ہے اللہ سن لو، ہوشیار، خبردار، متنبہ ہو جاؤ، تنبیہ کرتا ہوں تمہیں. یہ سارے اللہ کے معنی ہو سکتے ہیں، اور یہ رب فرما رہا ہے. فرمایا بذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، بذکر اللہ، اللہ کی عبادت میں، بذکر اللہ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا تطمئن القلوب. تم میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرے احکامات پر زندگی بسر کرو، تمہارے گھر میں میرے احکامات کے مطابق نظام چلے. فرمایا الا بذکر اللہ، جب یوں کرو گے تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون سے میں بھر دوں گا، تمہارے دلوں کو چین سے میں رب بھر دوں گا، تمہارے دلوں میں رحمت، فضل اور برکت کی برسات برسا دوں گا. میرے بھائیو بزرگوں، انصاف سے بتانا، ہم نے آج جن چیزوں سے سکون کے ہم متلاشی ہیں، آج کا مسلم خصوصاً آج کا نوجوان جن چیزوں میں، جن غلیظ کاموں میں سکون کا متلاشی ہے،
یہ اس کی عقل ہے کہ یہاں سے شاید سکون مل جائے، یہاں سے شاید میرے دل کو قرار آ جائے، اور ادھر رب قانون دے رہا ہے، فرمایا دل کا سکون چاہتے ہو، دل کو قرار چاہتے ہو، دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، اللہ بذکر اللہ، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہونا ہوگا، تمہیں اللہ کے احکامات کے مطابق خود بھی چلنا ہوگا، اور اپنے گھر کے اندر بھی نظام اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا۔ یہ ہے قرآن سے حل ہماری پریشانیوں کا۔ آج ہمیں سکون نہیں، آج مسلمان ہو کے رات کو جب تک ٹیبلٹ نہیں لیتا اس کو نیند نہیں آتی، اس قدر پریشانیوں کا شکار ہے۔ آج کئی گھنٹے رات کو بستر پہ کروٹ لیتا ہے مسلم، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے۔ اور آج تجھے قرآن بلا رہا، آج تجھے سکون کی وہ دولت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے دل میں سکون کا ایک سمندر رکھ دے گا، لیکن تو آ تو صحیح کہ سکون ملتا کہاں سے ہے؟ سکون گناہوں میں ڈوبنے سے نہیں ملتا، سکون گھروں میں میڈیا کی لعنت کو لے آنے سے نہیں ملتا، گھر کے اندر سکون فلمیں ڈرامے گانے باجے چلانے سے نہیں ملتا۔ یہ تو منوانے سے ہی ہے، جیسے اس بھوکے کو آپ نے سونا کھلا کے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ پریشانیوں کا حل گانے باجے نہیں، پریشانیوں کا حل فلمیں ڈرامے نہیں، ناچ بے حیائی فحاشی کے مناظر نہیں، بلکہ جس گھر میں یہ گند یہ غلاظت ہوتی ہے، یقین جانے قرآن و سنت کا فیصلہ سنا رہا ہوں، اس گھر میں تو الٹا رب کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے، رب کا غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل ان لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بتائیں جس گھر پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، جس گھر پہ اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہو، جن لوگوں سے اللہ ناراض ہو چکا ہو، بھلا انہیں سکون میسر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان کی پریشانیاں دور ہو سکتی؟ ہاں، اللہ یہ کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا غفور رحیم ہے، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی جتنا بڑا وہ مہربان و غفور رحیم ہے، جتنا بڑا وہ بندوں پہ شفقت فرمانے والا ہے، لیکن وہ قانون دیتا ہے، فرمایا بھول ہو گئی ہے کچھ نہیں ہوتا، صرف توبہ کرنا تیرا کام ہے، آئندہ اپنے زندگی میں اپنے گھر میں قانون یہ لاگو کر دے جو ہم تجھے دے رہے ہیں، تیرے گھر میں بھی عبادت کرنے والے ہوں، تیرے گھر میں بھی رسول کریم کی شریعت کے مطابق نظام ہو، تیری زندگی میں وہی نظام ہو، پچھلے جتنے ہو گئے صرف تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ لیکن ہماری لا علمی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، یا جو بھی کہہ لیں، ہم اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم مختلف انداز سے ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہیں، جب گناہ کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، اب ادھر رخ کرتے ہیں جو خون خار انسانی شکل میں درندے بیٹھے ہیں، میں تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، جو مسلمانوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، جو مسلمانوں کا مال ان سے لوٹتے ہیں۔ یار ایک بندہ پہلے پریشان حال ہے، وہ پھر چلا گیا کسی بابے کے پاس، اس نے پھر شرط عائد کر دی، اس کلر کا بکرا ہو، اتنے وزن کا بکرا ہو، اس انداز کا بکرا ہو، اس انداز سے مرغے ہوں، فلاں فلاں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں۔ یقین جانو میں قرآن و سنت کی روشنی میں جملے عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو میری ان باتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیک لوگوں کا دشمن ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اللہ کے ہر نیک بندے سے محبت ہے، لیکن یہ نیک لوگ نہیں ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ 2 نمبر جعلی قسم کے لوگ آج کل بابے بن کے بیٹھے ہیں۔ یہ نہ آپ کی عزت کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ آپ کی جان کے خیر خواہ ہیں، نہ یہ آپ کے مال کے خیر خواہ ہیں۔ انہوں نے تو درندوں کی مثل ہر وقت منہ کھول کے رکھا ہے، کہاں سے کوئی شکار آئے ہم اس کو کھا جائیں۔ یہ حل نہیں ہے، آپ کی پریشانی کا حل یہ 2 نمبر لوگ نہیں ہے، آپ کی پریشانی کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر لیں، شرط یہ ہے کہ اس پریشانی کا حل جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے پاک محبوب نے دیا، وہ کر لیں۔ سوال کرنا چاہوں گا، ایک بندہ پریشان ہو گیا، ایک بندہ، میں نے کیا کہا ہے، اس کی پریشانی کا حل اللہ عز و جل نے بھی دیا،
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने भी दिया, और ये बंदा अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला भी कहलवाता है अपने आप को, और ये चला जाए किसी तीसरे बंदे से उस परेशानी का हल लेने। आपसे सवाल है, ये अक्लमंदी की अलामत है? खुदारा वो करो जिसका अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आर्डर है। खुदारा वो करो जिसका कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने हमें पाबंद बनाया है। हाँ, तौबा अगर यूं नहीं कबूल होती, अव्वल तो वो कर लेता है, अगर यूं नहीं मसला हल होता तो फिर वसाइल हैं, फिर वसायत हैं, फिर तवस्सुल है, फिर आप नेक लोगों के तवस्सुल से रब से मांगे, नेक लोगों के पास पहुंचे, लेकिन भंगी चर्सियों के पास नहीं। उनके पास जो बोलते हैं तो सुन्नत और कुरान की खुशबू फैलती है, जो चलते हैं तो कुरान और सुन्नत की खुशबू बिखरते हुए जा रहे हैं, जो सोते हैं तो कुरान और सुन्नत की खुशबू बिखर रही है। अलगस जिनके वजूद से रसूलुल्लाह की शरीयत की खुशबू उठती है, अगर कोई मामला कभी बन जाए तो उनके पास जाने की इस्लाम इजाजत देता है। 2 नंबर लोगों के पास जाके उल्टा आप परेशान होंगे, क्योंकि वो हल नहीं था जो आप तलाश कर रहे हैं। हल क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, तुम अपने रब की इबादत में आ जाओ। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस जगह अल्लाह करीम का जिक्र होता है, अल्लाह की इबादत होती है, वहां क्या नाजिल होती है? सारे भाई बोले दो, अल्लाह आप सबके घरों पे रहमत नाजिल फरमाए। क्या नाजिल होती है? हमारे घरों में क्या कुछ होता है? सवाल है आपसे। अच्छा, यूं नहीं समझ आए? जिस जगह गाने हों, नाच हो, बाजे हों, नंगी औरतें हों, नंगी, मीडिया पे कुल्लो हम खवातीन जो आ रही हैं हदीस की रोशनी में, ये नंगी है, जो इनका लिबास है। सही बुखारी में मेरे आका ने इस औरत को नंगी करार दिया। खा वो कोई भी हो, सिर्फ टेलीविजन पे आने वालों की बात नहीं हो रही, खा वो कोई भी हो, वो मेरी घर वाली भी ऐसा लिबास पहने तो हुक्म यही है, क्योंकि इस्लाम का हुक्म सबके लिए एक जैसा होता है। ये नहीं कि मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब पे और लोगों से ज्यादा पाबंदी है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कि वो शरीयत की बारीकियों को जिस तरह जानता है, आम बंदा उस तरह उस बारीकी तक पहुंच ही नहीं सकता, तो उन पे ज्यादा पाबंदियां इस्लाम आयद करता है। अब आपसे सवाल है, जहां गाने हों, बाजे हों, फिल्में हों, ड्रामे हों, झूठ, फरेब, धोखा दही और जनाबे वाला बच्चों और बच्चियों को बेहयाई और फहाशी के बाकायदा लेक्चर्स दिए जाते हो, जहां ये निज़ाम चलता हो, वहां क्या नाजिल होगी? इंसाफ से बोलना, रब की रहमत आएगी या रब की तरफ से गज़ब नाज़िल होगा? जिनको समझ आ रही है, अल्लाह की रजामंदी नाज़िल होगी या नाराजगी का नुज़ूल होगा? तो आपको क्या समझ आई है? जिस मकान पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, बरकत नाज़िल हो, फजल नाज़िल हो, अल्लाह की रज़ा नाज़िल हो, उस घर में सुकून होगा कि नहीं होगा? कुरान का फैसला, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि रब उस घर पे अपना सुकून नाज़िल फरमाता है, रब उस घर पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, बरकत नाज़िल फरमाता है। मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, फिर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। ये वक्तन फवक्तन मोहल्ले के लोग आते हैं, कहते हैं जी बच्चे भेजो घर में कुरान खानी करानी है। क्यों आते हैं? सवाल है आपसे। अपना खास टाइम देते हैं बच्चों के लिए, जितनी देर वहां बैठे हैं घर में पर्दे का इंतजाम होता है, खुसूसन जहां हम जाते हैं हमारी तो शर्त यही होती है कि कोई औरत हमारे सामने ना, मुकम्मल बापर्द इंतजाम हो। आखिर वो ये क्यों करवाते हैं? आपसे सवाल कर रहा हूं। उनका ज़हन क्या होता है कि कुरान खानी कराएंगे तो क्या नाजिल होगी? इसका मतलब है मुस्लिम को इतना तो शऊर है कि कुरान पढ़ने से क्या नाजिल होती है, तभी तो वो लेके जाते। तो आप तो ले गए साल में 2 बार, साल में 1 बार, तो काश 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 कि घर के 5 बंदे हैं, पांचों ही सुबह शाम रब का कुरान पढ़ने वाले हो जाए। आपने सोचा नहीं, मेरे जुमले पे गौर नहीं किया। आप साल में 1 मरतबा पढ़ाए कुरान, आप समझते घर पे रहमत नाज़िल हो गई है। जिनके घर में सुबह शाम कुरान की तिलावत होती हो, काश। अगले हदीस इसी मौजू पे आ रहा है। अब आपने कहा नमाज पढ़ी जाए,
اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح و تحلیل کی جائے، اللہ کی یاد میں بندہ بیٹھے، تو اس مکان پہ، اس جگہ پہ کیا نازل ہوتی ہے؟ آپ تو ایک مکان کی بات کرتے ہیں، آپ جس زمین کے ٹکڑے پہ اس وقت بیٹھے ہیں نا، جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ جس پر اس وقت کوئی نہیں بیٹھا اللہ کی شریعت سننے کی غرض سے، جس ٹکڑے پہ اللہ کی شریعت سننے کی غرض سے کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اس دوسرے پہ اس وقت فخر کر رہا ہے، کہتا دیکھ میں تجھ سے اچھا ہوں۔ یہ باقاعدہ روایات ہیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دیکھ زمین کا ٹکڑا میں تجھ سے اچھا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے تو مجھ سے کیسے اچھا ہوگا؟ کہتا دیکھ میرے اوپر وہ مسلم بیٹھا ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے، جو رب کا دین سیکھنے میں مصروف ہے، بتا تیرے اوپر کون بیٹھا؟ یہاں تک روایات ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہی متبرک ہو جاتا ہے، وہ دوسرے زمین کے ٹکڑوں پہ فخر کرتا ہے اور دوسرے کو مات کرتا ہے۔ وہ کہتا واقعی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ تو یار جس ٹکڑے میں بیٹھ کے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے میں خوش نصیب ہو گیا ہوں۔ تو جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا، جس کمرے میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہوگا، کبھی سوچا ہے کہ رب کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی، رب کی طرف سے کتنا فضل نازل ہوتا ہوگا، رب کی جانب سے کتنی رضامندی نازل ہوتی ہوگی۔ اور اگر معاملہ ہو اس کے، اور پریشانی کا حل قرآن نے کیا دیا کہ اللہ کی یاد میں آ جاؤ، وہ برکتیں نازل کرے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ رحمتیں نازل کرے گا، پریشانیاں۔ تو اللہ کی عبادت سے پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے ذکر سے پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اپنے گھر میں اللہ کی شریعت کا قانون نافذ کرنے سے پریشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اور اگر بندہ اسی مقام پر، اسی جگہ، اسی گھر میں فلمیں چلنے دے، گانے باجے چلنے دے، ڈرامے، ناچ اور ننگی خواتین، اور ان مسلمانوں کے گھر میں ان لوگوں کو، ان بے حیا لوگوں کو چلایا جائے جو ہمارے نوجوان بچوں کو، ہماری نوجوان بچیوں کو بے حیائی اور فحاشی پہ مبنی باقاعدہ طور پہ لیکچرز دیے جاتے ہیں، بلکہ لیکچر بھی فقط تھیوری تک ہوتا ہے، وہ پریکٹیکلی کرا کے دکھاتے ہیں۔ جب والدین یا تمہارا دل کہیں آ جائے تو پھر اس کو پورا کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے، پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے باپ کی سفید داڑھی ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے باپ کی عزت معاشرے میں کیا رہے گی۔ وہ بے غیرت لوگ، میڈیا کے فحش قسم کے لوگ آج ہماری بچیوں کو، آج ہمارے بچوں کو گھر سے نکلنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ بولے ذرا، کتنے گھر ہیں آپ کے مانا والا سے جن کی سٹوریاں مسائل کی دنیا سے میرے پاس موجود ہیں کہ میری بچی نکل گئی ہے، نکلنے کا سبب میڈیا بنا، نکلنے کا سبب یونیورسٹی اور کالج بنا، نکلنے کا سبب وہ گند موبائل بنا جو آج نوجوان بچی کو دیا جاتا ہے۔ جہاں مرضی تو رابطہ کر، خدا کا خوف کرو۔ اس باپ کی کیا عزت رہ گئی ہے جس کی نوجوان بچی گھر سے چلی جائے، وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہے؟ تو اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، اس کو اس چیز پہ برانگیختہ کون کرتا ہے؟ قرآن و حدیث کا لیکچر، نعت شریف، علماء ذیشان، علماء حقہ کے لیکچرز، کون برانگیختہ کرتے ہیں؟ وہ لیکچر بھی دیتے ہیں، وہ نکال کے بھی دکھاتے ہیں کہ یوں اپنے مقاصد کو تم پورا کر سکتے ہو، یوں تم بے حیائی زنا کو عروج دے سکتے ہو۔ لیکن ایک مسلم کی حالت ہے، وہ جیسا تھا ویسے ہی ہے، اس کو شعور نہیں آیا۔ کتنے گھروں کی عزتیں اجڑ گئی، کتنے گھروں میں والدین زندہ ہی مر گئے، کتنے گھروں میں بہن بھائی زندہ ہی دفن ہو گئے، قریبی رشتہ دار زندہ ہی دفن ہو گئے۔ لیکن مسلم اس کے علاج کی طرف آنے کی کوشش کیوں کرے؟ کیوں علاج کی طرف آنے کی کوشش کرے؟ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہو تو اس طرف آئے۔ اللہ رسول کی اس کے دل میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مقام کو ویلیو ہو تو وہ اس گند کو گھر سے نکالے۔ اس کے نزدیک تو ساری ویلیو یہود و نصارہ کی ہے، اس لیے یہود و نصارہ کے لیکچرز دن رات میڈیا کے ذریعے وہ زہریلا گند مسلمان کے گھر میں پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا؟ پھر آپ لوگ باہر جا کے کہتے ہیں قاری صاحب بہت زیادہ سخت ہے، قاری صاحب کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکا دو، سختی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو علاج دے رہے ہیں،
جو قرآن پڑھ کے سنا ہے وہ تو سخت ہے، جو حدیثیں پڑھ کے سنا ہے وہ تو سخت ہے، جو رسول اللہ کی شریعت سمجھا ہے وہ تو، اور جو کہے جس طرح جی میں آئے کرو وہ نرم ہے، وہ اچھا انسان ہے لوگوں کے نزدیک۔ جن کی مائیں بہنیں اس کے پاس پڑھنے آئے اور وہ سارے پردے اٹھا دے، ان کے سامنے ان کے گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک کے پڑھائے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہترین قاری ہے، یہ بڑا نرمی والا قاری ہے۔ اوہ خدا کا خوف کرو، اس کا نام تم نے نرمی اور سختی رکھا ہے۔ آج مجھے تانے دیے جاتے ہیں، اتنی سختی بچیوں کو پردے میں پڑھایا جاتا ہے، اتنی سختی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، ذرا بولنا۔ کئی بچیاں، کئی گھر والے آپ کے جامعہ میں داخلہ نہ لینے کی وجہ یہی ہے، اتنی سختیاں ہم یہاں بچی کو نہیں رکھ سکتے، ہماری بچی تو اتنی شریعت کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ باقاعدہ کلمات ہیں۔ کوئی وجہ ان کو نظر نہ آئی جامعہ میں داخلہ نہ لینے کی، اگلے دن پتہ چلا جی وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اتنا سخت نظام ہے، یہ تو بچی کو بھی ایسا بنا دے گا، باپرد بچی کو کیسا بنا دے گا، اس لیے یہاں ہمارا گزارا نہیں۔ یہ میری سختی، یہ میرا جرم ہے۔ اس وقت محلے والوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھی جب قرہ حضرات جوان بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوتا تھا، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے مختلف پارکوں میں تفریح گاہوں میں لے آتے تھے، اس وقت محلے والوں کی آنکھیں نہیں کھلی تھی؟ وہ غلط کر رہا تھا یا یہ غلط کر رہا؟ اس وقت محلے والے کہتے تھے بہت اچھا قاری ہے، بہت نرم قاری ہے، وہ نرمی نرمی میں تمہاری جڑیں بنیادیں تک کاٹ کے چلا گیا، وہ نرم ہے۔ جو ہماری ماں بہن بیوی بیٹی کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، ان کو جناب تفریح گاہوں میں لے کے جاتا ہے، وہ نرم ہے۔ یہ سارے کام آپ کے ادارے میں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ گونگے ہو گئے؟ زبانیں نہیں ہیں آپ کے منہ میں؟ بولیں تو صحیح، حق بات کہنا کچھ جرم ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ ٹیچر اپنی قرآن و سنت کی بچیاں جو تعلیم لینے آتی ان کو ساتھ لے اور پارکوں میں چلا جائے، یہ انسانیت ہے؟ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہی نرمی کا انداز ہے، سارے نہیں، جن کو سمجھ نہیں ان کا یہ نظریہ ہے۔ آپ سب تو ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ نرمی کیا ہے، سختی کیا ہے۔ اگر یہ سختی ہے تو یہ تو رحمت للعالمین بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور تو نے اپیل کی نا، آپ مردوں کو تو درس دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی تو کوئی وقت مقرر کریں، کوئی دن رکھیں۔ پوچھیں اپنے محلے کے بچوں سے جو یہاں بخاری شریف پڑھنے آتے ہیں، کیا انہوں نے بخاری میں یہ حدیث نہیں پڑھی؟ سختی تو تب ہے جب رحمت للعالمین نے وہ کام نہ کیا۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے ہفتے میں فلاں دن تمہارے لیے مختص، تو پھر رسول اللہ سامنے بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے، پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ پردہ۔ اس طرف خواتین اسلام ہے، اس طرف میرے آقا کریم ہے، آپ پردے میں بیٹھ کے ان کو دین سمجھایا کرتے تھے۔ اب یہ سختی ہے؟ اگلی سختی سن لو ہماری، ہم جو بچی بالغ ہو جب تک برقع پہن کے نہ آئے ہم جامعہ میں اس کو داخلہ، یہ بھی ہمارے اوپر الزام ہے جی۔ اس زمانے میں برقعے کا کہتے ہیں، یہ میرے اوپر الزام ہے، آپ بتائیں یہ غلط بات ہے؟ ایک بچی قرآن و حدیث پڑھنے آ رہی ہے اور پورے محلے میں اپنا سارا جسم ننگا لے کے آ رہی ہے، پردہ کرتی نہیں، اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ ہے؟ میرے آقا کریم نے نہیں فرمایا جو نااہل لوگوں کو دین سکھائے، نااہل لوگوں کو، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے ہیرے موتی سونے جواہرات کا ہار بنا کے خنزیر کے گلے میں ڈال دو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہم سخت ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں آپ کی مائیں بہنیں باعزت آئیں اور باعزت واپس جائیں، ہم سخت ہیں۔ یہ تاثر ہے محلے میں، آپ کے محلے میں، شاید آپ میں سے کچھ نے سنا بھی ہو، یہ مفتی صاحب بہت سخت ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، میں تو کہہ چکا ہوں، مفتی صاحب کو پکڑو، چوک میں جا کے پھانسی پہ لٹکا دو، سختی ساری ختم ہو جائے گی، جان جو چھڑانی۔ خدا کا خوف کرو، ایک شریعت پہ نہ چلنا، دوسرا شریعت کو ایسا انداز دینا کہ سننے والا شریعت سے دور ہو جائے، یہ ڈبل جرم ہے، ڈبل۔ نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، لیکن اس انداز سے نہ پڑھنے کو پیش کرنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔
تو یہ 10 لاکھ بے نمازیوں سے ایک ایسا بندہ جو کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ان 10 لاکھ بے نمازیوں سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے نماز کی توہین کی ہے۔ ایسے ہی پردے کی توہین کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں 2 مقامات پہ واضح لفظوں میں اللہ کریم نے سورہ احزاب اور سورہ نور میں پردے کا حکم دیا۔ پردے کا کیا دیا؟ تو فرمایا پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن، تو گھر میں کیا ہونا چاہیے تب پریشانیاں دور ہوگی؟ کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا، نماز ہو، تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، سرکار کی ذات پہ درود شریف کا نذرانہ ہو، تسبیح و تحلیل ہو، گھر میں ایک ماحول ہو جو اسلام چاہتا، جو اسلام چاہتا۔ ڈراموں کے لیے پورے گھر کے لوگ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، گانے باجے سننے کے لیے پورے گھر کے لوگ اکٹھے ہو کے، فلمیں دیکھنے کے لیے پورے گھر کے افراد اکٹھے ہو کے۔ بدقسمتی ہے اگر نہیں اکٹھے ہو کے بیٹھتے تو قرآن کھول کے نہیں بیٹھتے۔ کاش کہ آپ کے گھر میں یہی اجتماعیت قرآن کو پڑھنے میں ہوتی، کاش کہ آپ کے گھر میں یہی اجتماعیت درود شریف کی محفل کے لیے ہوتی، کاش کہ آپ کے گھر میں یہی اجتماعیت اللہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے ہوتی۔ تو پھر پتہ نہیں، میں تو وہ جملے ہی بیان کر سکتا، کیونکہ میرا علم کم ہے جتنی رب اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور فضل نازل فرما دیتا ہے۔ میرا علم وہاں تک نہیں پہنچتا کہ میں کلمات بتا سکوں۔ یہ قرآن تھا، مختصر سی میں نے آپ کے سامنے آیت کے ایک حصے کی تفسیر رکھی، نہایت ہی مختصر اختصار کے ساتھ۔ اب اسی موضوع پہ حدیث مبارکہ کہ پریشانیوں کا حل کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا، ایک صحابی کا، غریب تھا، بظاہر کیا تھا؟ اکثر صحابہ نے زندگی میں غربت ہی دیکھی ہے، اور یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، تاجدار مدینہ کے شاگرد ہونے کی برکت ہے۔ 1400 سال بیت گئے، ان لوگوں کی وہ سیرت اور ان کا نظام تعلیم رب نے ایسا محفوظ فرمایا جیسے 1400 سال پہلے تھا، آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ یہ سرکار کا صدقہ ہے، ورنہ آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہی مثال لے لیں، اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمام رسول عزت و وجاہت والے ہیں، ان میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم ہیں، ان میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ ادھر 1400 سال بیت گئے، نظام ویسا ہے، شریعت بگڑی نہیں ہے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں پڑی کہ قرآن کی ایک آیت کو بگاڑ کے پیش کرے۔ سرکار کی احادیث، شرط یہ ہے، آپ کہیں گے بہت ساری حدیث من گھڑت ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ماہر ہو، اس کو پھر قانون بنا دیا گیا کہ یہ حدیث اگر اس قانون پہ نہیں اترتی تو سمجھ لو جھوٹ ہے، اس کو کسی نے گھڑا ہے۔ اب جو بندہ ماہر ہے اس کو اس بات کی سمجھ ہے، اس فن پہ باقاعدہ کتب موجود ہے، اس فن پہ باقاعدہ کتب موجود ہے، احادیث تک کو محفوظ کر دیا الی یوم القیامہ۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کا فیض اور ادھر موسیٰ علیہ السلام امت میں موجود ہے، صرف 40 دنوں کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ کوہ طور پر۔ قرآن میں مسئلہ موجود ہے، صرف 40 دنوں کے لیے۔ جب واپس آئے تو قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، حالانکہ اپنے بھائی کو اپنا نائب بھی بنا کے گئے تھے۔ اپنے 40 دن ایک نبی اپنی امت سے تھوڑے سے سفر پہ گئے، کوہ طور قریبی تھا، صرف رہنا وہیں تھا دن رات، کیونکہ تورات کا نزول ہونے والا تھا۔ فرمایا تورات لینی ہے تو پھر کوہ طور پہ آؤ، 40 دن رات وہاں میری بندگی کرو، پھر تورات کا نزول شروع ہوگا۔ اور ادھر تاجدار مدینہ کی باری ہے، قرآن کے نزول کی باری ہے۔ فرمایا محبوب آپ جہاں ہوں گے قرآن وہیں نازل ہو جائے گا، آپ جہاں ہوں گے قرآن وہیں آپ کے ساتھ ہوگا، وہی نازل کر دیں گے۔ اب 40 دن نہیں گزرے، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بت پرستی شروع ہو گئی، اور یہاں 1400 سال بیت گئے۔ الحمدللہ میرے آقا کا، بھلے وہ کسی فرقے کا بندہ ہو، جو میرے آقا کو رسول مانتا ہے، کم از کم بت کو سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کا فیض ہے۔ کیا جب ہمارے پاس من وہی سارا کچھ موجود ہے تو ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیکچرز پہ،
ان قوانین و قواعد و اصول پر زندگی کو کیوں نہیں ڈھالتے؟ آپ سے ایک سوال سوائے غفلت کے اور کوئی جواب ہے؟ کیونکہ مسلمان ہے اور تو جملے بولنا میں مناسب ہی نہیں سمجھتا، صرف غفلت کا شکار ہو گئے، صرف غفلت کا۔ جب اس کو قانون سمجھا کے پوچھو گے نا کہے گا نہیں غلطی ہے۔ اور اچھے سے اچھا بندہ اللہ کے ہاں وہ ہے جس کو سمجھ ہے غلطی ہے تو بس اس کو چھوڑ دو، وہ سمجھے میرے اوپر رب کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ میں ایک حدیث پیش کروں اسی عنوان پہ، فرمائے جو بندہ رب کا نافرمان ہو، جو بندہ رب کا، کیا جملے حدیث کے آپ سب نے بولنا ہے، جو بندہ، اور تم دیکھو اور تم کہ اس پہ دنیاوی دولت کے انبار پہ انبار لگے جائیں، دنیاوی آسائش، آرام، سکون، عیش و عشرت کے انبار ہیں، تو فرمایا پھر سمجھ لینا رب نے پروگرام، رب کا پروگرام یہ ہے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس بندے کو سخت سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ یہ حدیث مبارک، جو نافرمان ہو اور اس پہ دنیا نے خزانے میں اپنے منہ کھول دیے ہوں، سرکار مدینہ فرماتے ہیں رب کی تقدیر کا پھر منشا یہ ہے کہ اس کو زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو رب کی رضامندی کی نشانی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ فلاں بندے سے رب بڑا راضی ہے، اتنی گاڑیاں، اتنی کوٹھیاں ہیں، اوے یہ رضامندی کی علامت ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہو، رب اس بندے سے راضی ہے، رب اس بندے سے راضی۔ اس کو تو سرکار فرمان ہے رب اس کو زیادہ عذاب دینا چاہتا ہے، اس لیے دنیا کی عیش و عشرت اس میں کھول دی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک سرکار نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَازَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اب غور کرنا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں، بلند آواز سے، حدیث ہے میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کچھ لوگ 1 2 3 4 10 1000 20 جب کہیں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب کہیں بھی اکٹھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے آقا کریم فرمایا یتلون کتاب اللہ، یتلون، یتلون ترجمہ آپ نے کرنا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، یتلون کتاب اللہ، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، یتلون کتاب اللہ، قرآن پڑھتے ہیں، جس جگہ بیٹھ کے، یتلون کتاب اللہ، جہاں بیٹھ کے مسلمان کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ سننا وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور پھر قرآنی احکامات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بیٹا نماز پڑھا کرو کیونکہ قرآن میں یہ ہے، اپنے گھر میں بیوی کو کہہ رہا ہے، اپنی بیوی کو پردے کا انتظام کیا کرو کیونکہ قرآن میں، وَيَتَدَارَسُونَ، یہ مطلب زکوٰۃ دیا کرو کیونکہ قرآن میں یہی حکم ہے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ قرآن میں یہی حکم ہے، والدین کا ادب و احترام کرو کیونکہ قرآن میں، وَيَتَدَارَسُونَ، وہ ایک دوسرے کو قرآنی احکامات، قرآنی باتیں بتاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا تویز لینے سے ضروری نہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانی دور ہو جائے، ورد وظائف لینے سے ضروری نہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانی، اور یہ اس زبان مقدس سے کلمات نکلے ہیں، یہ ممکن ہے 1 سیکنڈ سے پہلے سارا آسمان پھٹ کے زمین پہ گر پڑے، یہ ممکن ہے سیکنڈ سے پہلے پوری کائنات کی جو زمین ہے یہ ساری اٹھا کے آسمان پہ رکھ دی جائے، یہ ممکن ہے سیکنڈ سے پہلے سارے سمندر پہاڑ بنا دیے جائیں، یہ ممکن ہے سیکنڈ سے پہلے سارے پہاڑ پانی کی طرح ریزہ ریزہ کر کے بہا دیے جائیں، یہ رب کی تقدیر میں، یہ اس کی قدرت میں شامل ہے ساری باتیں۔ لیکن یہ بات ناممکن ہے کہ میرے آقا کریم کو جو فرما دیں اور وہ نہ ہو،
یہ ناممکن ہے. یعنی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پورے نہ ہوں، یہ بات نہ. اب سنیں ہوتا کیا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہوتا کیا ہے. نمبر 1، نزلت علیہم السکینہ. اللہ اس مکان پر، اس گھر پر، اس جگہ پر، ان لوگوں پر نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکون کی بارش شروع فرما دیتا ہے. اللہ کریم سکون کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. قریبی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، قریبی گھر میں ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا. انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا. انہوں نے تلاوت موقوف کر دی، گھوڑا ٹھہر گیا. صحیح بخاری. انہوں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنا. انہوں نے پھر موقوف کر دی، گھوڑا ٹھہر گیا. الغرض ان کے ساتھ رات کو یہی ہوتا رہا. اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوا وہ رات. فرمایا کیا ہوا ہے؟ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کیا. چھوٹا سا مکان ہے، کمرہ ہے، بچے ساتھ سوئے. تو میں نے کہا کہیں اس کے اچھلنے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے سوئے ہوئے بچوں کو. میں نے موقوف کی تلاوت، وہ پھر ٹھہر گیا. میں نے پھر شروع کی، وہ پھر شروع ہو گیا. میرے آقا فرماتے بھلا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات؟ یہ صحابی ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. ذرا دوسرے اینگل سے بھی دیکھ لیں. جن کے گھر میں ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. جن کی ساتھ پہ ہوا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا. جو وہاں موجود نہیں بظاہر، جو وہاں موجود نہیں بظاہر، جب ان کے پاس واقعہ رکھا جاتا ہے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی پریشانی والی بات؟ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے. فرمایا جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، رب نے اوپر سے سکون کی بارش برسانا شروع کی، جو تیرے گھوڑے کو نظر آ گئی، جو تیرے گھوڑے کو وہ خوشی کی وجہ سے اچھل رہا تھا کہ آج ہمارے گھر میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ خوشی کی وجہ سے کود رہا تھا. تو جب قرآن پڑھنا بند کرتا تھا تو رحمت بھی کیا ہو جاتی تھی؟ وہ ٹھہر جاتا تھا. پھر جب تو شروع کرتا تو رحمت کا نزول، سکینہ کا نزول، وہ پھر خوشی کے مارے جھومنے لگتا کہ رب کی طرف سے آج ہمارے گھر پہ رحمت کا نزول ہے. قرآن تو جب بھی پڑھا جائے رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن وہ جب چاہے دکھا دے، جب چاہے دکھا دے. دیکھو فرمایا جہاں قرآن پڑھو گے سب سے پہلی اللہ کی طرف سے نعمت یہ میسر ہوگی کہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ وہاں سکون کی بارشیں برسانا شروع کر دیتا. خواہ نظر آئے یا نہ آئے بارش ہوگی. سکون کی بارش اس جگہ. آپ سے سوال ہے، جس گھر میں روزانہ ہی صبح و شام اللہ کی طرف سے سکون کی بارشیں نازل ہوں، رحمت و فضل نازل ہوں، اس میں پریشانیوں کا کوئی تصور ہے؟ نمبر 2، وغشیت ہم الرحمہ. آپ سخت سردی میں ہوں، رات کے 12 بجے ہوں، آپ اپنے بیڈ پہ یا چارپائی پہ لیٹے ہوں، تو آپ اپنے اوپر کیا لیتے ہیں؟ بلند آواز سے رضائی لیں گے، کمبل لیں گے. کوشش ہوگی کہ کسی طرف سے بھی کوئی سوراخ، ہر طرف سے اس کو بند. حتیٰ کہ جب دکاندار کے پاس پہنچتے نا، کہتے ہیں رضائی ایسی چاہیے، کمبل ایسا چاہیے، پاؤں کے بھی نیچے اور ارد گرد جسم کے بھی، وہ اوپر سے پھر نیچے تک، پیچھے سر کے بھی نیچے آ جائے، تاکہ کسی طرف سے میری طرف سردی. اب جیسے آپ سردی میں اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں نا کمبل اور رضائی میں، اب رسول اللہ کی حدیث سنو. فرمایا وغاشیتہم الرحمہ، بس قرآن پڑھنے والے کو ایسے ہی رب کی رحمت اپنی لپیٹ میں لے لیتی. ہر طرف سے بندہ درمیان میں، ہر طرف سے رب کی رحمت اس کو لپیٹ میں لے لیتی. یہ جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے. دوسری برکت صرف ایک حدیث میں، وحفتہم الملائکہ. اللہ کے کچھ نورانی مخلوق ہے جن کی ڈیوٹی ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں دین کا درس ہو رہا ہے، کہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہاں ذکر کی محفل ہے. جہاں ان کو نظر آتی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں اور ان لوگوں سے لے کر آسمان تک وہ نور کی چادریں تان دیتے.
آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو یوں نہیں سمجھ آئے گی. آپ کے گھر کی چھت نہ ہو, اگر اللہ کرے کہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی غربت کی وجہ سے گھر کی چھت نہ ہو, اللہ کرے ایسا دنیا میں کوئی مسلمان بھی نہ ہو. میں مثال دے رہا ہوں, اگر میرے آپ کے گھر کی چھت جب بارش ہوگی تو اوپر رک جائے گی نا, اندر بات کو سمجھنا, پھر آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی. نور کی چادریں تاننے سے آپ کو پہنچتا کیا ہے. اسی طرح ارد گرد کا دھواں ہے, گرد و غبار ہے, اگر چھت نہیں ہے تو سارا کچھ اندر داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا. چھت نے کام دیا کہ ان حوادثات سے گھر والوں کو بچائے رکھا, گھر والوں کو. اب حدیث کی طرف آؤ. فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو, اللہ کے فرشتے تمہارے ارد گرد آگے پیچھے وہیں سے نور کی چادروں کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں, اور کتنی اونچی لے جاتے ہیں, آسمان تک لے جاتے ہیں. مالک کو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم نور کی چادروں کی لپیٹ میں آ گئے ہو, جیسے چھت ہو تو بارش نہیں آتی, چھت ہو تو گرد و غبار نہیں آتا. اب بھلے جو مرضی اس محلے میں بلائیں ہوں, مصیبتیں ہوں, اس میں عصیب ہو, اس میں فلاں فلاں ہو, جب تمہارے ارد گرد ہر طرف سے نور کی چادریں اور دیواریں تان دی گئی ہیں, ایک قرآن پڑھنے والوں تمہارے گھر میں پریشانی اور مصیبتوں کا نزول ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہماری قسمت کہ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں. ہم دنیاوی حوادثات سے بچنے کے لیے لاکھوں روپے اپنے مکانات پہ لگا دیتے ہیں, اور جو کام مفت میں ہوتا ہے پریشانیوں سے بچنے والا. اور اس کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ کا رسول بھی بندے سے راضی, قبر و آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. ہم اس کام کی طرف آنے کا نام تک, تین باتیں ہوں گی, تین ہوں گے, اور چوتھی بات جو ہے وہ ان تینوں سے بڑی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر نعمت سے بڑی نعمت. آپ سے سوال ہے, پھر حدیث کا ترجمہ اور درس ختم. اگر آپ کا ذکر, اگر بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو پتہ بھی چل جائے, اپنے خلفاء میں آپ کا ذکر فرما رہے تھے, آپ کو غمی تو لائق ہوگی نا, پریشان ہو گئے آپ کا ذکر بابا فرید الدین گنج شکر, رب کا ایک نیک بندہ اپنے خلفاء مریدوں اپنی مجلس میں کرے, پریشانی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ جن کو سمجھ آ رہی. حضور علی حجویری داتا صاحب رضی اللہ عنہ آپ کا ذکر اپنی محفل میں کریں, آپ کو علم بھی ہو جائے, پریشانی ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ جناب غوث اعظم ذکر کریں, پریشانی ہوگی کہ خوشی ہوگی؟ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا ذکر کریں, پریشانی ہوگی کہ؟ صحابہ اہل بیت میں سے جناب ابو بکر صدیق آپ کا ذکر کریں, پریشانی ہوگی کہ؟ انبیاء کی جماعت میں سے جناب سید المرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں آپ کا ذکر کریں, پریشانی ہوگی یا؟ اب سننا, قرآن کی تلاوت کرنے والوں اب سننا, اللہ کے محبوب اس حدیث میں جو چوتھا انعام دے رہے اس امت کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے, فرمایا سب سے بڑی نعمت وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں نا ڈپٹی پہ مامور, جو بندہ یہاں تلاوت کرنا شروع کرتا ہے, رب اس بندے کا ذکر ان فرشتوں کے سامنے فرمانا شروع کر دیتا ہے. اب اس سے بڑی کوئی خوشی ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ بندے کا ذکر بندے کا رب کر رہا ہے. یہ حدیث ہے, دیکھو وَذَكَرَهُمْ, ان قرآن پڑھنے والوں کو یاد فرماتا ہے اللہ. کون یاد فرماتا ہے؟ اللہ یاد فرماتا. سامع کون ہوتے ہیں؟ سامعین کون ہوتے ہیں؟ اندہو, فرمایا جو اس کی بارگاہ میں فرشتے رہتے ہیں نا, ان کی بارگاہ میں فخر فرماتا ہے, دیکھو تم تو کہتے تھے اس کو پیدا ہی نہ کر, او جاؤ نا جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کو جب اللہ نے پوچھا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں, وہ کہنے لگے یا اللہ ہم کافی ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے تو روکا تھا, دیکھو اب میں نے اس کو پابند کیا, میں نے اس کو باندھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ, اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے میری مقدس کتاب پڑھ رہے, صرف میرے حکم کی وجہ سے, صرف مجھے راضی کرنے کی غرض سے. میرے بھائی اس سے بڑی نعمت کم از کم سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے جیسے کمزور اصف اور نا اہل کسی کھاتے میں ہم نہیں ہیں.
ہمارا ذکر اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کون کرتا ہے؟ اب بتاؤ، کاش کے وقت ہوتا یہ حدیث اور وہ آیت آپ کسی بھی عالم کو، ایک میری بات نہیں، جو مستند مہارت رکھتا ہو شریعت میں، اس کو دے دیں اور اس کو کہیں جی صبح سے آپ نے شروع ہونا ہے، مغرب تک انہی دو پہ آپ نے کلام کرنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ مغرب آ جائے گی ان دونوں پہ کلام ختم نہیں ہوگا. آپ نے مختصر سے وقت کے اندر جو سمجھا، جو ہم نے موضوع دیا تھا، وہ سمجھ آ گئے کہ ان پریشانیوں کا حل اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے. اپنے گھروں میں قانون قرآن و سنت والے، قانون قرآن و سنت والے. اور مینوان ایسے ہی جملہ بول کے ختم کرنا چاہوں گا، یہ جو ہر روز نت نئی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں، یہ جو فساق و فجار حکمران بیٹھے ہیں، مینوان ایسے ہی ملک کا یوں حل تلاش کر رہے ہیں، ملک کی ترقی کا یوں حل تلاش کیا جا رہا ہے، ملک کا یوں کبھی امریکہ کے گدے جام لے کے آتے ہیں، کبھی بھارت سے گندی شراب لے کے آتے ہیں، کبھی فلاں سے گندا قانون لے کے آتے ہیں. اوے یہ ملک اسلامی ملک ہے. اگر اس کی ترقی چاہتے ہو، اگر اس کی پریشانیوں سے اس کو نکالنا چاہتے ہو، ملک کی تنگ دستیاں دور کرنا چاہتے ہو، ملک کی ہر طرح کی بیماریاں دور کرنا چاہتے ہو، تو پھر مدینہ منورہ کے جام لے آؤ. اس ملک میں قانون مصطفیٰ ہو، پھر دیکھو اس ملک کو رب کیسے ترقی عطا فرماتا ہے، اس ملک کی پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں. یہ قانون جو تم لا کے رہے ہو، یہ وہ دکھوں کے نظام جو تم لے کے آ رہے ہو، یہ یہود و نصارہ کے قانون ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دکھوں کا مداوا نہیں، اس ملک کے دکھوں کا مداوا، اس ملک کی پریشانیوں کا حل، اس ملک کی بیماریوں کا حل اللہ نے رکھا ہے تو صرف نظام مصطفیٰ میں رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ تاجدار مدینہ کے شہر سے جام بھر بھر کے لے آؤ، پھر دیکھو یہ ملک کیسے سنورتا ہے، کیسے پھلتا پھولتا ہے. لیکن پھر حاکم کو بھی اپنا احتساب کرنا ہوگا. ایسے نہیں، نظام مصطفیٰ تو یہ ہے، ایک چپڑاسی اور ایک حاکم میں عام حالت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ چپڑاسی بھی اس سے پوچھ سکتا ہے تو نے یہ کام کیا قومی خزانے سے کیوں کیا. آپ بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ نے یہ کام قومی خزانے سے کیوں کیا. اور اب تو جو ظلم ہے آپ سب کے، اللہ کریم سے دعا گو ہیں، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، تسبیح تحلیل، نماز اور رب کی بارگاہ میں جھکنے والا اللہ ہمیں قانون اپنے گھر میں نافذ کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ جب یہ کر لیں گے کسی کے پاس جانے کی ضرورت، ساری پریشانیاں رب. ہاں اگر کہیں آزمائش شرط آ جائے تو پھر رب کے نیک لوگ تو موجود ہیں، پھر ان کے توسل سے رب سے مانگے، رب اللہ کر بھی عطا فرمائے گا. نیک لوگوں کو کہیں وہ آپ کے حق میں دعا کریں، رب آپ کی پریشانیاں، کیونکہ اس کے باوجود بھی آزمائش ابھی کھڑی ہے. اللہ ہم آزمائش کے قابل ہیں تو نہیں، لیکن ممکن ہے رب کسی کو آزمانا چاہے، ہم ہیں نہیں اس قابل. تو اصل جو پریشانیوں کا حل ہے وہ یہ ہے. آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، رسول اللہ کی حدیث ہے. کاش کہ آپ کے گھروں میں وہ گند ختم ہو جائے جس کی وجہ سے پریشانی ہے، اور یہ رحمت والے کام شروع ہو جائیں. پھر آپ خود کہیں گے جو سنا تھا وہ دیکھ رہے ہیں، جو سنا تھا وہ گھروں میں. لیکن ایسے نہیں، ادھر قرآن، ایک کمرے میں قرآن ہے، اگلے کمرے میں فلمیں چل رہی ہیں. ایسے نہیں، یہ یاد رکھنا، ایسے نہیں. اس غلاظت کو نکالیں، پھر دیکھیں رب کی عبادت کریں، آپ کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن دلوں کا چین سکون چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، اللہ کریم کی عبادت کی طرف. اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عبادت میں استقامت عطا فرمائے. اللہ ہمیں دین کی خدمت بڑھ چڑھ کے کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اداروں کو ترقی عطا فرمائے. خصوصاً اللہ آپ کے اس ادارے کو مزید ترقیوں سے نوازے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے سے دین کی تبلیغ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. الصلاة